حج کی نیت، اب مثال حج تمتع اگر کر رہے ہیں ٹھیک ہے. اور عمرہ کرنے کے بعد وہ حج کے انتظار میں تھے، تو حج کی نیت کب ہوگی اور کہاں سے ہوگی اور کس طرح ہوگی؟ تینوں ارشاد فرمائیں۔ جیسے ہم اپنے گھر سے چلے تھے تو ہم نے عمرے کے احرام میں حافظ صاحب جو کچھ خیالات ہم نے رکھے تھے، خیال کیے تھے کچھ، تو ایسے ہی حج کا احرام باندھنے سے پہلے حاجی ان چیزوں پہ نظر رکھے. عام طور پر وزیزیہ میں ہوتا ہے یا مکے میں موجود ہوتا ہے، تو وہ کوشش کرے کہ جسم کے زائد بال اگر موجود ہیں تو وہ اس کو پھر کاٹ لے، اچھی طرح وہی غسل کرے، وہی جیسے عمرے کا احرام بندہ تھا نا، اسی طریقے سے یہ حج کے احرام کے اہتمام کو کرے. بالکل فرق یہ ہے کہ عمرے کے لیے وہ اپنے شہر سے نکلا تھا، اب وہ شہر مکہ میں موجود ہے، وہی اہتمام کرے گا، غسل کرے گا، اچھا احرام پہنے گا اور سب معاملات وہی بجا لائے گا جو عمرے میں ہم نے مکمل طور پر ذکر کیے تھے. اب وہ حج کے ارادے کے ساتھ احرام باندھ لے گا. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ 7 ذی الحجہ اور 8ویں شب ہی کو معلم منا کی طرف روانہ کر دیتا ہے. تو اگر آپ کا معلم آپ کو منا کی طرف جلدی روانہ کر رہا ہے تو آپ کو 8ویں شب ہی ہوٹل کے اندر ہی عام طور پر موقع ملتا ہے حدود حرم کے اندر کہ آپ احرام باندھ لیں. تو پھر وہ جیسے مکمل طور پر صفائی کر چکا، غسل کر چکا، خوشبو نیت سے پہلے لگا چکا، احرام پر نیت سے پہلے خوشبو لگا چکا، سب کچھ کر چکا. اس کے بعد حسب معمول وہ 2 نفل ادا کرے گا. 2 نفل ادا کرنے کے بعد پھر اپنے سر کو برہانہ کر دے گا. جو مرد حضرات ہیں ٹوپی اتار دیں گے، امامہ اتار دیں گے، اور اس کے بعد باقاعدہ عربی کلمات کے ساتھ وہ نیت کرے تو مستحب بھی ہے، سنت بھی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلمات ہیں. اور جب عربی نیت بھی کرے تو اس وقت اردو ترجمہ اس کے ذہن میں ہونا چاہیے، صرف وہ رٹا نہ لگے، اس کو پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہم انی ارید الحج، اے اللہ بے شک میں نے حج کا ارادہ کیا، فیسرہ لی، تو اس حج کو میرے لیے آسان کر دے، وتقبلہ منی، اور اس حج کو میری طرف سے قبول فرما. فرمایا وَأَعِنِّي عَلَيْهِ، اور اے اللہ اس کی ادائیگی میں تو میری مدد فرما. وَبَارِكْ لِي فِي، اور اس حج کو میرے لیے بابرکت فرما. نویت الحج، میں نے حج کی نیت کی. وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تعالی، اور میں نے اے اللہ تیرے لیے حج کا احرام باندھا. یہ عربی کے ساتھ ادا کر لے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اپنی اپنی زبان کے اندر یہ نیت کر لے کہ اے اللہ میں نے اب حج کا احرام باندھا. یہ نیت کرنے کے بعد دعا کرے اور فوراً پھر تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کم از کم 3 مرتبہ اپنی زبان سے پڑھے. مرد حضرات تھوڑا آواز سے پڑھ لیں، زیادہ چلائیں نہ، اور عورتیں اتنی آواز سے پڑھیں کہ ان کے کان سن لیں، غیر محرم تک ان کی آواز نہ جائے. یوں ماشاء اللہ مبارک ہو کہ آپ نے حج کا احرام باندھ لیا. سبحان اللہ. اور یہ بھی بہتر ہے کہ عربی میں 1 مرتبہ نیت کر لی اور پھر اردو میں بھی 1 مرتبہ کر لی. بس دل میں آپ کے پختہ ہونا ضروری ہے. عربی میں مستحب زبان سے دوہرا لیں، لیکن ایسا نہیں عربی میں ایک عالم دین یا آپ کو کوئی ذمہ دار ہے وہ پڑھا رہا ہے، آپ پیچھے پیچھے رٹے مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نیت دل میں ہو، اے اللہ میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں، سبحان اللہ، اتنا بڑا فریضہ ادا کرنے جا رہا ہوں تیرے فضل سے مولا، کیفیت کے ساتھ معنی پر توجہ، اور دعا بھی کرنا اللہ تو اس کو میرے لیے آسان بھی کر، صحیح، اس کو تو میرے لیے بابرکت بھی فرما، اس کی ادائیگی میں میری مدد بھی فرما. اور پھر تلبیہ پڑھیں، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے عمرے میں پڑھا تھا. اب عمرے کے اندر جب آپ نے تلبیہ پڑھنا شروع کیا تھا نیت کے بعد، تو جب آپ نے عمرے کا جب طواف شروع کرنا چاہا تو حجر اسود کا جو پہلا استلام تھا اس تک آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے. یہاں پر جب آپ یہ نیت کریں گے تو آپ کو منا کے اندر بھی، عرفات کے اندر بھی، مزدلفہ کے اندر بھی کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھنا ہے. جب آپ 10 تاریخ عید کے دن انشاءاللہ جب آپ پہلے اور بڑے شیطان کو جب رمی کرنے کے لیے جائیں گے، اس کو پہلا کنکر مارتے ہی آپ تلبیہ روک دیں، وہاں تک تلبیہ پڑھنی ہے، وہاں تک پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. نیت کرنے سے لے کر بڑے شیطان کو جو پہلے دن رمی کرنی ہے اس تک آپ کو تلبیہ مسلسل پڑھنا ہے. سبحان اللہ. یہ بتائیے کیا نیت کرنے کے بعد چاہے آپ نے ہوٹل میں نیت کی ہے، حدود حرم میں کی ہے، تو اب کیا حرم شریف میں جانا یعنی مسجد الحرام میں جانا ضروری ہے؟ جا سکتے ہیں، جانا چاہیے؟ کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں ہمارا جو تجربہ ہے اب تک کے سفر کا، تو عام طور پر تو جو پاکستان اور ہندوستان سے جو سفر کرتے ہیں تو وہ زیادہ تر جو ہے نا 99% وہ عزیزیہ میں ہوتے ہیں. صحیح. اور پھر وہاں پر رش کی وجہ سے جو بسیز کا سلسلہ ہوتا ہے وہ بھی منقطع ہو جاتا ہے حکومت کی طرف سے، اور اگر ٹیکسی لے کر بھی جاتی ہے تو وہ بھی بہت دور اتارتی ہے. صحیح. اور بہت زیادہ حاجی مشقت میں پڑ جاتا ہے اور رش بہت ہوتا ہے. تو مناسب اور مستحب تو یہی ہے کہ آپ
اگر کوشش کریں تو پھر آپ پہنچ جائیں مکہ المکرمہ میں اندر حرم شریف میں. مکے میں تو ہیں, حدود حرم میں تو ہیں, لیکن آپ مسجد حرام میں پہنچ جائیں اگر پہنچ سکتے ہیں تو, اور 2 نفل وہاں ادا کریں. لیکن عام طور پر پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے, بہت زیادہ دشواری, رش بہت ہے اور آسانی نہیں ہے, مطلب تھک جائے بندہ شاید اگلے سفر کے لیے. جی تو اسی وجہ سے پھر آپ حرم کی حدود میں تو ہیں ماشاءاللہ, وہیں ہوٹل کے اندر نیت تو کامل ہو گئی نا, وہیں بالکل مکمل ہے, وہیں پر آپ نیت کر لیں, وہیں نفل ادا کریں, اور پھر آپ نے حج کا سفر شروع کیا جیسے آپ کو معلم بیان کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے.